بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو خلوص بھرا سلام۔ محترم عزیز دوستو، بنی اسرائیل میں دو بھائی تھے جن میں ایک مسلمان اور دوسرا کافر تھا، اور تھے دونوں دریا کے شکاری، یعنی مچھلیوں کا شکار کیا کرتے تھے۔ کافر بت کو سجدہ کرتا، مگر جب مچھلیوں کے لیے دریا میں جال ڈالتا تو اس قدر مچھلیاں آ جاتی کہ ان کو کھینچنا مشکل ہو جاتا، مگر مسلمان کے جال میں صرف ایک مچھلی آتی اور اسی پر صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا۔ اتفاقاً ایک روز اس مسلمان کی بیوی اپنے مکان کی چھت پر گئی تو اس کی نظر کافر کی بیوی پر پڑی جو زیور اور بہترین لباس پہنے ہوئے تھی۔ یہ دیکھ کر اس مسلمان کی بیوی کے دل میں وسوسہ پیدا ہو گیا کہ کاش میں بھی ایسی ہوتی۔ تو کافر کی بیوی بولی، تو اپنے شوہر کو آمادہ کر کہ وہ بھی میرے شوہر کے معبود یعنی بت کو سجدہ کرے تاکہ تو بھی میری طرح مالدار ہو جائے۔ یہ سن کر مسلمان کی بیوی غمزدہ ہو کر چھت سے نیچے آئی، اور جب اس کا شوہر گھر آیا تو بیوی کا حال دیکھ کر پوچھا کہ آخر کیا بات ہے جس سے تو اس قدر پریشان معلوم ہوتی ہے۔ اس کی بیوی کہنے لگی، بس میاں جی، یا تو مجھے طلاق دے دو یا اپنے بھائی کے معبود کی عبادت کرو۔ یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا، خدا کی بندی، خدا سے ڈرو، ایمان کی دولت کے بعد کفر کی باتیں کرتی ہو۔ وہ عورت بولی، بس اب مجھ سے زیادہ باتیں نہ بناؤ، میں اس غریبی حالت میں اور زیادہ صبر نہیں کر سکتی۔ جبکہ دوسری عورتیں، خصوصاً تمہارے بھائی کی بیوی کو دیکھ لو کہ وہ زیورات اور عمدہ لباس پہنتی ہے۔ جب اس مرد مومن نے دیکھا کہ عورت ضد پر اتر آئی ہے تو اس نے عورت کو تسلی دیتے ہوئے کہا، اچھا گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں کل سے مزدوروں میں جا کر محنت کر کے تجھے روز 2 درہم دیتا رہوں گا، ان 2 درہم سے تو اپنی حالت درست کر لینا۔ یہ سن کر عورت کو کچھ سکون ملا۔ صبح وہ مرد مومن مزدوری کی تلاش میں نکلا، لیکن کسی نے بھی اس کی بات نہ مانی۔ وہ سارا دن پھرتا رہا، کسی نے اس کی مدد نہ کی۔ آخرکار مایوس ہو کر وہ دریا کے کنارے پہنچا اور شام تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہا۔ رات کو جب گھر آیا تو بیوی نے پوچھا، میاں آج تم کہاں تھے؟ وہ کہنے لگا، ایک بادشاہ کی خدمت میں تھا، بادشاہ نے مجھے 30 دن کام کرنے کی شرط پر رکھا ہے۔ اس کی بیوی بولی، آخر وہ بادشاہ تم کو کیا دے گا؟ تو اس نے جواب دیا، میرا بادشاہ بڑا کریم ہے اور اس کے خزانے مال اور دولت سے بھرے ہوئے ہیں، وہ مجھے وہ دے گا جو میں چاہوں گا۔ اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ 30ویں رات ہوئی تو بیوی نے کہا، سنو میاں، اگر کل تم نے مجھے مزدوری لا کر نہیں دی تو تم مجھے طلاق دے دینا۔ یہ سن کر وہ بہت پریشان ہوا، اور 30ویں صبح کو اس نے ایک یہودی سے کہا کہ کیا تم مجھے مزدوری پر رکھو گے؟ یہ سن کر یہودی کہنے لگا، ہاں تم کو مزدوری مل جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس تمہارے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ ہوگا۔ وہ مرد مومن روزہ کی نیت کر کے یہودی کے ساتھ کام پر گیا۔ ادھر دوسری طرف ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس گیا، دروازہ کو دستک دی۔ جب اس کی بیوی باہر آئی تو اس آدمی نے اس کی بیوی کو 29 اشرفیاں دیں اور کہا، یہ تمہارے شوہر کی مزدوری ہے، تمہارا شوہر 29 دن سے بادشاہ کے کام میں تھا، یہاں تک کہ تمہارے شوہر نے بادشاہ کو چھوڑ دیا۔ اگر وہ 30ویں دن بھی کام پر جاتا
تو اسے بہت سی اجرت مل جاتی، لیکن وہ یہودی کے پاس چلا گیا۔ اگر وہ مزید بادشاہ کا کام کرتا تو بادشاہ اس کو مزید اجرت دیتا۔ بس یہ لو 29 اشرفیاں، اس میں ایک اشرفی اس لیے کم ہے کہ آپ کا شوہر 30واں دن کام پر نہیں گیا۔ وہ عورت ایک اشرفی لے کر بازار گئی۔ جب سنار نے وہ اشرفی دیکھی تو 1000 درہم اس کی قیمت عورت کے حوالے کر دی۔ جب شام کو وہ آدمی گھر آیا تو عورت نے پوچھا، آج تم کہاں تھے؟ اس نے جواب دیا، آج میں ایک یہودی کے ساتھ کام پر تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، آخر بادشاہ کی خدمت چھوڑ کر دوسرے کی خدمت کیوں کرتے ہو؟ پھر اپنے شوہر کو اشرفیوں کا واقعہ سنایا، جس کو سن کر وہ مرد مومن روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ جب اس کو ہوش آیا، بیوی سے کہنے لگا، افسوس کہ میں نے بادشاہ دو جہان کی خدمت کو اپنے اوپر لازم نہ کیا۔ پھر وہ عبادات کرتے کرتے بقیہ زندگی گزار دی۔ محترم عزیز دوستو، اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ وہ بندے کو اس کی عبادت کا صلہ ضرور دیتا ہے، اگرچہ بعض دفعہ کسی حکمت کی بنا پر اس کے ہاں دیر ہو جاتی ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کو ضرور دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صبر و شکر کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔